شہین صاحب آپ کو خدشہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی شہباز گل یا آدم سواتی والا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہر وہ غیر آئینی حرکت، ہر وہ غیر قانونی حرکت اور غیر انسانی حرکت ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ان ہیومن قسم کی یا ڈس رسپیکٹ قسم کی کوئی حرکت ہوگی۔ اگر کوئی ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی تباہی ہوگی اور ہم اس کی شدید مذمت کریں گے۔ ہمارے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں کہ 5 منٹ کے اندر ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا، اسلام آباد پولیس کیسے وہاں پہنچ گئی یا لاہور پولیس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی ججمنٹ سائن نہیں ہوئی، ابھی وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوا، وہ گرفتاری پہلے ہو گئی۔ یہاں سے آپ میچ فکس کی آپ کہانیاں سن سکتے ہیں، ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ شہین صاحب، آپ کے دور میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو اسی طرح لاہور سے ایف آئی اے کی ٹیم محسن بیگ صاحب کو 5 منٹ میں لاہور سے اسلام آباد پہنچی تھی تو اسی طرح گرفتار کیا تھا۔ تو یہ تو آپ کے دور میں اگر ایف آئی اے نے ماضی میں کوئی غلط کیا تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے خان صاحب کا جو بھی پیریڈ تھا ان کے زمانے میں کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مقدمہ نہیں بنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے ذریعے پروسیڈنگ کی گئی تھی، آج آپ کو واضح کر دوں کہ نیب کے ذریعے پروسیڈنگز کو سلو ڈاؤن کرایا گیا تھا، اور اس وقت بھی جو نیب کے چیئرمین صاحب تھے آج بھی موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے پسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ اس وقت وہ مسنگ پرسن کمیشن کے ماشاءاللہ وہ چیئرمین ہیں۔ اس لیے میں اس پہ تفصیل میں جائے بغیر ایک بات واضح کر دوں، کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کے خلاف ایک پاکستان کی تاریخ میں 180 سے زائد مقدمات بنے ہوئے۔ اپیل میں آپ جائیں گے تو کیا اپیل میں جا کے آپ اپنا جو عمران خان صاحب ہیں جو ملزم ہیں یا ملزم ڈکلیئر ہو گئے ان کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہاں پہ بھی جا کے اس عدالت کے بارے میں؟ بالکل، وہ بے گناہ ہیں، بے گناہ ثابت کریں گے، اور اس متعصب جج کے خلاف ہم قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے، جس پہ اسلام آباد بار ایسوسیشن آلریڈی اپنی ریزولوشن پاس کر چکی ہے۔ سیاسی انتقام، آپ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام ہمارے دور میں نہیں لیا گیا۔ عمران خان امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کا جا کے سیاسی انتقام یہ ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ سیاسی انتقام ہوتا ہے یہ جو 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں بلینز آف روپیز ٹی ٹی کے ذریعے پہنچے ہیں، اس کو سیاسی انتقام نہیں، یہ ڈرائیو ہے اگینسٹ دی کرپشن۔ کرپشن کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بنا ہے اس کو سیاسی انتقام نہیں کہتے۔ تھینک یو۔ بار بار پی ٹی آئی کے وکلاء کو بلایا جاتا رہا کہ حتمی دلائل کے لیے پیش ہوں، تقریباً 4 سے 5 دفعہ کال کیا گیا، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی وکیل وہاں پیش نہیں۔ اس کی آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے، سارے وکلاء موجود تھے صبح سویرے سے لے کر آنورڈ۔ خواجہ عارض صاحب صبح آپ کو پہلے بھی بتا دیا، کلیئرفائی کر دیں، صبح سویرے ہم نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جمع کرانی تھی وہ خواجہ عارض صاحب کے وکیل کو منشی کو اٹھا لیا گیا۔ خواجہ عارض صاحب ایک لیٹر بنا کے سپریم کورٹ میں گئے اور میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جا کر کے یہ پٹیشنز لے کے ان کو جمع کرائیں۔ جب وہ گئے تو اس کو بھی ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر لے گئے، اور اس میں ہمارے پاس 1-2 اشخاص کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی، اور ان کو باہر لے جانے کے بعد پھر سپریم کورٹ وہ گئے نیب کورٹ میں۔ نیب کورٹ کے بعد وہ انہوں نے بحث کرنی تھی، لیڈ کونسل سب کو پتہ ہے خواجہ عارض صاحب نے بحث کرنی تھی۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو آلریڈی مینیج تھا۔ اس مینیج ڈرامے کا حصہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اتنے امپورٹنٹ اور سینسٹیو کیس میں 12 بجے کا ٹائم دیں اور 12 بجے کے بعد آپ از خود فیصلہ سنا دیں۔ ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دینا ہے۔ اس نے 2 دفعہ جب اس نے اپنا مینٹینیبلٹی پہ فیصلہ کر چکا ہے تو تیسری مرتبہ اس نے ایک لائن بھی نہیں لکھی۔ وہ کہتے ہیں چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کرتا، اور ایک لائن لکھے بغیر اس نے فیصلہ کر دیا۔ یہ انصاف کا قتل ہے، اور انصاف کا قتل ہوتا ہوا آپ سب کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ جی ایک منٹ آپ سے بات ہو گئی، ان سے بات۔ شعیب صاحب، سزا تو ہو چکی، جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں وہ ایڈریس تو نہیں ہو سکے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں اپیل جاتی ہے تو اپیل تو میرٹ پہ سنی جائے گی اور اتنی جلدی ظاہری بات ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے گی۔ سسپینشن آف سینٹینس کے لیے اگر کوئی درخواست دیتے ہیں تو اس پہ ہارڈ شپ کا گراؤنڈ کیا بنائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مین کیس ہی غلط ہے، یہ فیصلہ ہی ون سائیڈڈ ہے۔
جو فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، جو آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل، فیئر چانس آف ڈیفنس ہر آدمی کا بنیادی حق ہے، جب وہ نہیں دیا گیا تو یہ کیس ہی سسٹین نہیں کر سکتا. اور دوسری بات ہے کہ شارٹر سینٹنس کا جب کیس ہو تو وہ ججمنٹ آٹومیٹیکلی سسپینڈ ہو جایا کرتی ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جلدی سنا بھی جائے گا اور اس میں ججمنٹ سسپینڈ بھی ہو جائے گی. سر صاحب کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کیس میں اگر آپ اپیل آپ کی سماعت ہو بھی جاتی ہے تو وہ کسی اور کیس میں ڈال دیں گے، القادر ٹرسٹ میں ڈال دیں گے، کسی اور میں گرفتاری ڈال دیں گے. پھر دیکھیں گرفتاریاں وہ ڈالنا چاہیں تو 180 سے زائد مقدمات انہوں نے کیوں بنائے ہیں؟ اس لیے بنائے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی جواز باقی نہیں ہے تو وہ ایک ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کہ کوئی تو چل جائے گا. جب وہ گرفتاریاں ڈالیں گے ہمارے پاس رائٹ آف ڈیفنس ہے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم ہوپ فل ہیں کہ انصاف ہوگا ہمارے ساتھ. اس کیس کے اندر پہلی زیادتی تب ہوئی جب 26 گھنٹے زمان پارک میں اسی کیس کے اندر آپریشن کیا گیا. دوسری زیادتی تب ہوئی جب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر عمران خان صاحب پیش ہوئے اسی کیس کے اندر، کیونکہ سیکیورٹی کے حالات ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ٹھیک نہیں تھے تو عدالت وہاں پر لگائی گئی. تو دوسری زیادتی وہاں پر ہوئی، اس دن بھی اسی طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا. تیسری زیادتی اس کیس کے اندر ہمایوں دلاور صاحب نے کی جب خان صاحب کو پولیس لائن کے اندر عدالت لگا کے اور وہاں پر ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی. فرد جرم کے لیے قانونی طور پر طریقہ یہ ہے کہ فرد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس کی موجودگی میں، ملزم کی موجودگی میں لگائی جاتی ہے. لیکن یہ پروسیس وہاں پر فالو نہیں کیا گیا اور یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا، لیکن یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ فیس بک آئی ڈی کے حوالے سے جج صاحب نے خود قبول کر لیا کہ یہ آئی ڈی میری ہے، لیکن کیا انہوں نے آئی ڈی کے حوالے سے کمپلین کی ایف آئی اے کو؟ نہیں، کہ میری آئی ڈی جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے، اس کے اوپر سے تصویریں غائب ہو گئی ہیں، یا کسی ہیکر نے جو ہیک کر لی ہے. کچھ ایسا نہیں ہوا. 90 دن کے اندر اندر ایف آئی اے اگر فیس بک کو ای میل کرتی تو وہ تصویریں ریکور ہو سکتی تھی، لیکن ایسا پروسیس نہیں کیا گیا، بلکہ ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ایف آئی اے کو، آپ ان لوگوں کو انوالو کریں جو فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف پوسٹیں لگا رہے ہیں. آج صبح بھی یہی ہوا کہ ہم نے جا کے گزارش کی، جو ہمارے جونیئر لائر تھے کہ سینئر کونسل جو ہیں وہ وہاں پر مصروف ہیں. آج القادر ٹرسٹ کیس اور نیب توشہ خانہ کیس جو وہاں پر لگا ہوا تھا نیب کورٹ میں، لیکن جیسے پہلے چل رہا تھا چھٹیوں کے اندر ایک تو یہ کیس چلایا جا رہا تھا، جج صاحب پہلے لسٹ میں شامل ہی نہیں تھے اور بعد میں ایک نئی لسٹ کے ذریعے 5 دن کے لیے انہیں ڈیوٹی لگائی گئی.